الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ احباب نے حضور جان عالم کی یہ ذکر اور محبت کی محفل کا انعقاد کیا۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کے اس انتظام و انصرام کو اور ہم سب کے مل بیٹھ کے ذکر محبوب سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند معروضات حضور جان عالم کی محبت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یہ فرمان علی شان حضور علیہ السلام نے کس مقام پر فرمایا، وجہ کیا تھی؟ تو اس کی ایک غرض و غایت ہے، اس کی ایک پیچھے حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور جان عالم کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن بارگاہ محبوب علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو جناب ثوبان رضی اللہ عنہ کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، رنگت متغیر تھی، پریشان حال تھے۔ حضور جان عالم نے جب نگاہ لطف و کرم فرمائی تو دیکھا کہ رنگت متغیر ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو جناب ثوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ثوبان کیا کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی الجھن میں مبتلا ہو؟ تو جناب ثوبان رضی اللہ عنہ بارگاہ محبوب علیہ السلام میں لب کشا ہوئے، اے میرے کریم، رہ کے ایک سوچ، ایک فکر، ایک خیال مجھے کھائے جا رہا ہے۔ حضور جان عالم نے فرمایا وہ کون سا خیال ہے، کون سی فکر ہے؟ کہنے لگے اے میرے محبوب علیہ السلام، جب بھی جہاں بھی ہوتا ہوں مجھے آپ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، جب بھی آپ کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو فوراً آپ کی بارگاہ عالی ناز میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کے مکھڑے بدوہا سے اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ تو پھر سامعین ذی وقار غور کریں، کتنے بلند اقبال تھے وہ لوگ، کتنے خوش بخت اور قسمت کے سکندر تھے وہ نفوس قدسیہ کہ جنہیں اللہ کریم جل وعلا نے یہ سعادتیں عطا فرمائی تھیں کہ جو والضحیٰ کی تلاوت بھی کرتے تھے، مکھڑا والضحیٰ کی زیارت بھی کرتے تھے، جو واللیل کی تلاوت بھی کرتے، زلف عنبری کی زیارت بھی کرتے، جو ما زاغ البصر وما طغیٰ کی تلاوت کرتے، اور حضور جان عالم کی چشمان معمبرہ کی زیارت بھی کرتے تھے،
تو شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ ہر صبح ہو جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ بڑے بلند اقبال تھے، حضور کا دیدار نصیب ہوتا تو کہنے لگے کہ میرے محبوب علیہ السلام جب بھی شوق پیدا ہوتا ہے، طلب اور طلب ہوتی ہے، تو پھر آپ کی شربت دید سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ سوچ اور فکر یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، حشر ہو جائے گا، آپ تو جنت کے کسی بلند و بالا مقام پہ فائز ہوں گے، میں نہ جانے جنت کے کس کونے میں کس مقام پہ ہوں، تو اگر آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب نہ ہوا، اگر آپ کے مکھڑا کو دیکھنے کی سعادت میسر نہ ہوئی، اے میرے کریم جنت کی ساری بہاریں میرے واسطے وہ بے مزہ ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی، ساری لذتیں وہ بے مزہ ہو جائیں گی۔ اس لیے سوچ کے تو میں فکر کر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ حضور جان عالم نے اپنے غلام بیدام کے اس قلق انگیز واقعہ کو جب سنا تو فرمایا کہ میرے غلام، تنگی کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ المرء مع من احبا یوم القیامہ، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میرے ساتھ ہوگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، حضور سے محبت، والہانہ محبت، بے انتہا محبت، یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے، اور ہمیں حضور سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے۔ یہ محفل پاک کا جو انعقاد ہم نے کیا کس لیے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، ذکر محبوب سنا کے بارگاہ محبوب کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے کے واسطے، اور مقصد اور محاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے حضور سے پیار کریں، پیار جتنا ہوگا انعام پھر اسی طرح حضور جان عالم عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے جس دور میں بھی، جس حال میں بھی حضور سے جس نے پیار کیا ہے، حضور نے اس کے پیار اور محبت کا جواب بھی محبت سے عطا فرمایا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں جناب طبہ حمیری یمن کے بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کی بعثت پاک سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، آمد محبوب سے 1000 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، گزر گئے۔ وہ سفر کر رہے تھے۔ اب محبت کی بات عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان یہ ہے محبت۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور ہمیں اس سبق کو یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سفر کر رہے تھے، دوران سفر جب وہ سرزمین مدینہ سے گزرے، رات کو اس مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ کے ساتھ علماء کرام کی تعداد تھی، بعض نے کہا 400 تھے، بعض نے کہا 4000 تھے طبہ حمیری کے ساتھ۔ ان علماء میں سے چند علماء تھوڑا سائیڈ پہ ہٹ کے بیٹھ کے غور و فکر کرنے لگے۔ رات کے وقت ایک جگہ سے نور کی لائٹیں نکلیں، نور ابھرنا شروع ہوا۔ وہ بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے، ششدر رہ گئے کہ کیا ماجرا ہے کہ اس جگہ سے نور کی لائٹیں اور نور کی کرنیں اور نور جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے غور و فکر کیا، تو غور و فکر کرنے کے بعد بڑی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے یہ وہ جگہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان کا مسکن بنے گی۔
تو اس جگہ پہ اللہ کریم کے نواروں تجلیان کی رم جم آج سے ہی برس رہی ہے۔ صبح سویرے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جناب ہمیں اذن دیا جائے، اجازت دی جائے، ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے یہ نبی آخر الزماں کا مسکن ہے۔ حضور جان عالم جب اس روح زمین پہ قدم رنجا فرمائیں گے تو اسی مقام پہ آپ قرار پذیر ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ رہ کر حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں، کہ جب کبھی کرم ہوا حضور آئے اس عالم رنگ و بو کے اندر، اس بزم ہستی کے اندر، تو پھر ہماری محبت کی خوشبو محبوب علیہ السلام تک پہنچے گی۔ حضور ہماری محبتوں کے جوابی محبت سے عطا فرمائے۔ سلطان نے کہا پھر ایسا کرو، ٹھیک ہے رہائش اختیار کرو اور میرے لیے بھی ایک مکان بنا دو، ایک میرا بھی مکان اور 2 منزلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے وہیں پہ مکانات تعبیر کیے، 2 منزلہ مکان بھی بنایا، مکان بن گیا۔ تو سلطان نے کیا کہا، اس وقت کے ان علماء میں سے جو ایک بہت بڑے تھے، معتبر تھے، جید تھے، ہر اعتبار سے قابل احترام تھے، ان سے کہا کہ ایک خط لکھیں۔ خط لکھوایا۔ وہ خط جو تھا وہ محبت نامہ ہی تھا، اس کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں اور چاہتوں کے بس اظہار تھے۔ خط لکھوا کے نہ تو کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، اسے اپنے پاس رکھیں، اگر حضور جان عالم آپ کی حیات ظاہری میں اس بزم ہستی کے اندر مبعوث ہوئے تو بارگاہ محبوب کے اندر میرا سلام بھی پیش کر دینا اور میرا یہ محبت نامہ بھی پیش کر دینا، اور یہ مکان حضور جان عالم کو گفٹ کر دینا۔ کہا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ نے اپنے بیٹے کو یہ خط دے دینا ہے اور اسے یہ وصیت بھی کرنی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے فرمایا کہ بیٹے کے پاس پہنچ گیا اور بیٹے کے دور میں نہ آئے تو کہا کہ پھر بیٹے سے کہنا اپنے پوتے کو دے کے، اپنے بیٹے کو دے کے نصیحت کر جائے اور اسے نسل در نسل چلاتے رہیں، بڑھاتے رہیں اور اپنی اپنی نسل کو یہ نصیحت اور وصیت کرتے رہیں۔ کبھی تو کرم ہوگا تو جس کے دور میں آئیں گے اس کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوگی، وہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ محبت نامہ پیش کرے گا۔ 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا تو میری یمن کا بادشاہ بارگاہ محبوب میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر کے چلا گیا۔ تو پیارے صاحبہ ہوا کیا، حضور جان عالم نے جب مکہ زاد شرف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو شرف بخشا، آپ مدینہ پاک کے اندر آئے تو آپ سنتے ہیں نا کہ حضور جان عالم جب تشریف فرما ہوئے تو ہر ایک صحابی رسول اپنے گھر کو بقعہ نور بنائے ہوئے دروازے کھول کے بیٹھا تھا کہ محبوب علیہ السلام میرے گھر کے اندر قدم رنجا فرمائے، حضور میرے مہمان بنے، حضور مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ ہر ایک زبان حال سے بارگاہ محبوب میں یوں عرض کر رہا تھا، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنے اسی مکان کے اندر، وہ 2 منزلہ مکان، تو بیٹھے حضور کی بارگاہ میں التجائیں پیش کر رہے تھے، عرضیاں پیش کر رہے تھے۔ اے علم نشرح دے سینے والیا، اے شہنشاہا مدینے والیا، تیری دید لئی اکھیاں دبوہا کھولیا، آوی جا ہن میرے مدنی ڈھولیا۔ حضور جان عالم نے جب مدینہ پاک کے اندر قدم رنجا فرمایا، حضور علیہ السلام اٹھنی پر سوار تھے، فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ مامور اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اسے امر ہو چکا ہے، جس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی میں اسی کا مہمان بن جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ اٹھنی کس کے دروازے کے سامنے بیٹھی؟ جناب حضرت ابو ایوب انصاری کے بوئے کے سامنے۔
شور مچ گیا، دعائی پڑ گئی، ابو ایوب انصاری مبارک ہو، حضور جان عالم نے تیری مہمان نوازی کو قبول فرما لیا ہے۔ حضور علیہ السلام سواری سے اترے، گھر کے اندر داخل ہوئے، جاتے ہی اندر آتے ہی کیا کیا؟ پہلا سوال حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا، ابو ایوب انصاری میرا وہ خط کہاں ہے؟ یہ ابو ایوب انصاری اس لڑی اور نسل سے چلے آ رہے تھے، فرمایا وہ میرا خط کہاں ہے؟ حضور کی بارگاہ کے اندر ابو ایوب انصاری نے وہ خط پیش کیا، بنا کسی کے بتائے، اس لیے کہ حضور کو پتا تھا میری ذات سے محبت کرنے والا ایک دیوانہ گزرا ہے اور اس کا محبت نامہ میرا منتظر ہے، اور حضور نے اسے قبول کر کے اس خط کو فرمایا، میرے غلاموں قیامت تک توبہ و میری کے لیے کچھ غلط ملت نہ کہنا، قیامت کے دن جس مقام پہ تم میرے غلام ہوگے اسی مقام پہ وہ عاشق صادق بھی کھڑا ہوگا۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو اب 1000 سال بعد کی بات ہو تو بات وہی ہے، چاہے حضور کی بعثت سے کوئی 1000 سال پہلے گزرے یا حضور جان عالم کی حیات ظاہری دنیا میں گزر جانے کے 1000 سال بعد دنیا میں آئے، حضور سے شرط ہے محبت کرنا، محبت جتنی خالص ہوگی اس محبت کا جواب بھی اتنا محبت سے عطا کر دیا جائے گا۔ تو محبت کریں، اور حضور نے یہ فرمایا بھی ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، وہ کون سی ہے؟ ایک فرمایا میری محبت، دوسری چیز فرمایا میری آل کی محبت، تیسری چیز فرمایا قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو جناب حضرت علامہ اقبال عاشق رسول کیسے بنے؟ یہ ہماری گٹی میں شامل ہونی چاہیے، حضور کی محبت، آل کی محبت، قرآن کی تلاوت۔ تو جنہوں نے اسے شامل رکھا انہوں نے اس کا فیض بھی پایا۔ تو اس حدیث پاک کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال عاشق رسول کیسے بنے، کس طرح، کیا سبب ہوا؟ وہ تو ایک دنیا دار بندے تھے، بابو ٹیپ بندے تھے، تو پھر حضور جان عالم کے عشق کی لو کیسے لگی؟ علامہ اقبال رات کا وقت تھا، مطالعہ کر رہے تھے، سوالی آ گیا ایک، اس نے دروازے پر دستک دی، اچھا خاصا اس نے دروازے کو کوٹ دیا۔ بعض سوالی ہوتے ہیں نا، مانگنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن مانگنے کا انہیں ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کے بھی آداب اور طریقے ہیں، جب ان آداب اور طریقوں کو ملوز خاطر رکھ کے مانگا جائے تو پھر خیرات ملتی ہے۔ تو پھر ہر در کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں، جیسا جیسا در ہو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو مانگنا بھی عقل سے ہے، کم عقل بندہ، بے وقوف بندہ مانگ بھی نہیں سکتا۔ تو مانگنے کے انداز اور طریقے ہوتے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ دروازے کو بجا دیا، کوٹ دیا۔ پھر طریقہ ہوتا ہے بھائی جب آگے سے کوئی بول نہیں رہا، آ نہیں رہا، تھوڑی دیر انتظار کیا تو چلے جائیں، کیوں جی بٹ صاحب؟ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے جناب بس ردہ رکھ ہی لیا، بجانے کا، کوٹنے کا، ڈسٹرب ہوئے۔ تو علامہ نے کیا کیا؟ اٹھ کے آئے نا، دروازہ کھولا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اسے جڑ دیا، تھپڑ مار دیا۔ غصے میں تھے، پریشان تھے، جب مارا تو وہ گر گیا، اس کا وہ جو کاسا تھا نا وہ بھی گر گیا، اس میں سے پیسے بھی گر گئے۔ پھر اس نے اپنا وہ سارا مال متال سمیٹا اور بھاگ گیا۔ علامہ جب دروازے کو بند کر کے پلٹے تو سامنے دیکھا ابا جی کھڑے تھے۔ ابا جی کا نام کیا ہے؟ نور محمد، علامہ اقبال کے ابا جی کا نام ہے۔ وہ کھڑے تھے سامنے، جب کھڑے تھے تو علامہ کہتے ہیں کہ ابا جی کو دیکھا تو پھر جن کے ساتھ بندہ رہتا ہے نا، جو قرابت دار، تعلق دار ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کا،
ان کی طبیعت کا، تاثرات کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے، فیس ریڈنگ ہوتی ہے۔ دیکھا کہ ابا جی ناراض اور نالان نظر آ رہے ہیں، ان کا چہرہ بھی غیظ و غضب سے متغیر نظر آ رہا تھا۔ علامہ اقبال بھانپ گئے، جان گئے ابا جی اندر ہی اندر سے ناراض ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، مانگنے والے کو برا بھلا نہیں کہنا، کوسنا نہیں۔ تو میں نے تو ایک غلطی کر دی، صرف جھڑکا ہی نہیں، اسے مارا بھی ہے، دکھ اور تکلیف بھی پہنچائی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب مڑے تو ابا جی آگے چلے گئے کمرے میں، علامہ بھی پیچھے گئے، جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابا جی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا کہ اقبال، او کل قیامت کے دن اگر مجھ سے رسول پاک نے پوچھ لیا او نور محمد یہ تربیت دی تھی اپنی اولاد کو، اور میں کیا جواب دوں گا جب وہ پوچھیں گے سر معاشر بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے مصطفیٰ کے سامنے، کیا جواب جرم پیش کروں گا؟ رو رہے تھے۔ علامہ کہتے ہیں ابا جی کا وہ رونا اور اس فقیر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا وہ لمحہ تھا، اور ابا جی کا وہ فکرہ تھا کہ محبت مصطفیٰ اور عشق رسول کے سمندر اقبال کے قلوب و اذہان کے اندر معجزان ہو گئے۔ اسی لمحے اللہ نے محبت محبوب عطا فرما دی ہے۔ تو سامعین اسی وقار یہ تربیت کا اثر تھا۔ تو جب ایسی تربیت ہو تو پھر بچے عاشق رسول بن جایا کرتے ہیں۔ محبت سے کہا دے سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھوں بلا ماشاءاللہ، ایک بار پھر آنکھوں ہو، اللہ عزت عطا فرمائے۔ تو اس لیے حضور کی محبت سکھائیں، حضور سے محبت کریں۔ ہمارے پاس دیکھیں نا کیا ہے، کوئی شے ہے ہمارے پاس جس پہ ہم ناز کر سکیں، فخر کر سکیں، مان کر سکیں، سوائے اللہ رسول کی محبت کے عمل تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں جو ہم کہیں ہم بڑے صوفی ہیں، ہم بڑے جناب متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ککھ نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شے ہے تو وہ صرف اور صرف حضور کی محبت ہے۔ حضور کی محبت ہو تو اللہ کی محبت بھی قبول ہے۔ صرف اللہ سے محبت کرو، حضور سے محبت نہ کرو تو وہ محبت قبول نہیں ہے۔ حضور کی محبت ضروری ہے۔ محبت محبوب کی برکت سے اللہ کریم پھر اپنی بارگاہ کی محبت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر جینا اور مرنا سیکھیں۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بے شمار چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کسی کو جانوروں سے ہے، کسی کو پرندوں سے ہے، کسی کو والدین سے ہے، کسی کو بیوی بچوں سے ہے، کسی کو اپنے دوستوں سے ہے، کسی کو اپنے کھلونوں سے ہے، کسی کو پودوں سے ہے، بے شمار طریقوں سے ہر ایک کو محبت ہے۔ لیکن یہ ساری محبتیں فانی ہیں۔ باقی جو محبت ہے وہ خدا کی محبت ہے یا سونے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور پھر اس محبت کا آپ رنگ دیکھیں کہ جب ہم اپنے پیارے کو جب مر جائے دفن کر کے آتے ہیں تو کبھی قبر کے اوپر کوئی نہیں ٹھہرا، جانا تو درکنار، قبر کے اوپر ٹھہرنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا، ہم رکتے نہیں ہیں، قبر کے اوپر پھیرا بھی لگانے نہیں جاتے۔ تو پھر جب جن کی خاطر ہم نے اللہ رسول کو چھوڑا، دین اسلام کو چھوڑا، وہ تو پھیرا لگانے سے بھی قاصر ہیں۔ 4 لمحے قبر پہ گزارنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ تو معزز سامعین، یہ اپنے سارے چھوڑ چھاڑ کے جب چلے آتے ہیں تو اگر حضور سے پیار اور محبت ہو تو محبوب کریم اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ پھر کملی اوڑھ کے اس کی قبر کے اندر اپنے مکھڑا و دعا کے سویروں سے قبر کے اندھیر کو دور کرنے آ جاتے ہیں۔ لیکن حضور سے پیار بھی تو ہو، حضور سے محبت بھی تو ہو،
ہماری طرف سے بھی تو کوئی رسپانس ہونا چاہیے، تو پھر حضور جان عالم کی محبت ہمیں ضرور بر ضرور ملے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبتوں کے جواب محبتوں سے عطا فرماتے ہیں، لیکن حضور سے محبت کی جائے۔ عرض کرنے کا جو مقصد ہے، جس نے جب بھی جس دور میں جہاں بھی جیسے بھی حضور سے پیار کیا، حضور سے محبت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت کا جواب محبت سے ضرور عطا فرمایا ہے۔ اور یہ حضور جان عالم کی محبت کا صدقہ اور فیضان ہے جو ہمیں اللہ کریم جل وعلا شب و روز عطا فرما رہا ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے محبت کے۔ اگر یہ محبت بھی نہیں ہوئی تو کیا پیش کریں گے؟ کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے؟ ہم نے کون سی کمائی کی ہے دنیا کے اندر رہ کے؟ تو اس لیے معزز سامعین، بے شک میدان عمل میں ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن اگر حضور جان عالم کی محبت ہوگی، اللہ کریم جل وعلا محبت محبوب کا صدقہ ہماری قبر و حشر کی، دنیا آخرت کی ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں۔ آخری بات عرض کر دوں، یہ میلاد ہم نے مناتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری کاوش کو قبول بھی فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں اور عزتوں کا صدقہ اللہ نے ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ میلاد معمولی چیز نہیں ہے، کچھ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے اور سمجھے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ نے جب مسجد نبوی شریف میں میلاد حضور جان عالم کا منعقد کیا ہوا تھا، بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کریم کی توصیف حمد و ثنا کر رہے تھے، صفت و ثنا ہو رہی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا ما جلسکم، یہ تمہارا کیسا جلسہ ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ منا علینا بیکا، ہم اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف و توصیف کر رہے ہیں، کس چیز پر؟ کہ جو اس نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے، اس پر ہم شکرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا آنا تھا میں نے آ گیا، میلاد ہونا تھا ہو گیا، تو اپنا وقت ویلا کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ابھی کتنے اسلام کے کام باقی ہیں، کتنے کافروں کو کلمہ پڑھانا باقی ہے، کتنے غزوات باقی ہیں، تو ان پر فوکس کرو اور ان چیزوں کو چھوڑو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مجھے قسم دو، مجھے قسم دو واقعی تم ایسا کر رہے ہو۔ تو صحابہ نے پھر کہا واللہ ما اجلسنا، اللہ کی قسم ہمارا یہ جو جلسہ ہے الا لغیر ذالک، آپ کے ذکر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے، پھر حضور نے فرمایا جاءنی جبریل، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی، ان اللہ یبائی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک آپ کے ان غلاموں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ گل سمجھ آئی نہیں؟ ذرا محبت رکھو، سبحان اللہ۔ ایک گل غور کرنے لی سمجھنے، بس یہ آخری گل ہے جڑی تساں کی سمجھانی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ فخر فرما رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ فخر۔ کس پر؟ ہمارے اوپر۔ کس وجہ سے؟ میلاد محبوب کا انعقاد کرنے کی وجہ سے، حضور سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ غور کریں، فکر کریں، ہم وہ جن پہ ناز نہ کرے ماں باپ، جن پہ فخر نہ کرے خاندان فیملی، جن پہ ناز نہ کرے ہمارا گاؤں محلہ، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے۔ ہم وضو کر کے بھی نہیں آئے، ہم نماز پڑھ کے بھی نہیں آئے،
ہو سکتا ہے کتنوں کے کپڑے بھی پاک نہ ہوں، لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ محبت محبوب کا انعام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، کہ جب ہم میلاد مصطفیٰ میں آ جائیں اپنے قدسیوں کے سامنے، پھر ہمارے اوپر فخر فرماتا ہے، ہماری وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ فخر رب کریم ہم پہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں۔ اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں اس نبی کا غلام اور امتی بنایا کہ جس کا ذکر کرنے سے رب اکبر فرشتوں کے سامنے ناز بھی کرتا ہے، فخر بھی کرتا ہے۔ جب اس شان والے نبی کی محبت لے کر قیامت کے دن بارگاہ الوہیت میں چلے آؤ گے تو رب کریم محبت محبوب کی برکت سے جب دنیا میں ناز کرتا رہا، قیامت کے دن بھی ناز فرما کے جنت عطا فرمائے گا کہ یہ میرے محبوب کے غلام اور امتی آ رہے ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، میلاد محبوب علیہ السلام کے اندر بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ تشریف لے کے آیا کریں، اور حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کیا کریں۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کی کس ویلے کی دعا قبول ہو جائے، اور حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر یہ ہماری عقیدتیں، یہ ہماری محبتیں قبول ہوں، اور رب کریم جل وعلا دارین کے اندر کامیابی اور کامرانی کو ہمارا مقدر فرمائے۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے، ضروری نہیں ہوتا کہ جناب 600 بندہ ہی ہو، جناب 8-10 جگہ لنگر کی ہوں تو پھر وہ میلاد قبول ہوگا۔ اگر حضور جان عالم خلوص کے ساتھ شاہ عبد الرحیم حضور کی بارگاہ میں چنے پیش کرے، حضور کو وہ قبول ہے، تو حضور جان عالم ہر دور کے اندر اپنی ذات کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے والوں کے خلوص کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہماری اس مختصر حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری اور محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کا اور بانیان جلسہ کا انتظام و انصرام کرنا اور ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور سب کو دارین کی عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔